السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ شہر شماگا میں ایک بزرگ ولی کامل حضرت سیدنا حضور درویش بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مقدس ہے۔ حضور درویش بابا علی رحمت رضوان کے سوانح حیات کے تعلق سے بعض حضرات نہیں جانتے وہ کیسے تھے، ان کی حالات زندگی کیسی تھی، اور ان کے تعلق سے چند کتابیں بھی شائع ہوئی۔ اہل علم حضرات کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، ان اہل علم حضرات کے لیے حضور درویش بابا علی رحمت رضوان کے سوانح حیات جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم یہ سلسلہ اس لیے جاری کر رہے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اردو زبان سے ناواقف ہیں، وہ حضرات حضور درویش بابا علیہ رحمت رضوان کی سوانح حیات سن کر اپنی زندگی میں عمل کریں اور ان کے طریقہ کار پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ جو آپ حضرات جو میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام مختصر سوانح حیات ہے، اور نیچے لکھا گیا ہے سلطان الفقراء حضور درویش بابا رحمۃ اللہ علیہ، شماگا کرناٹک، اور اس کو مرتب کرنے والے حسن شریف بن علاء الدین شیخ سگے درویش بابا، انجمن اسلام پور روڈ، فرسٹ کراس، جونی، ہبلی، کرناٹک ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضور درویش بابا علی رحمت رضوان کے تعلق سے سوانح حیات لکھا ہے۔ حضور درویش بابا کے پکے عاشق بھی ہیں، انہوں نے حضور درویش بابا سے ملاقات کی۔ یہ آگے سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کتاب میں جو ہے دوسرے پیج پر انتصاب جو ہے کیا ہے انہوں نے، اور تیسرے پیج سے جو ہے کتاب شروع کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پیش لفظ میں سے مراد حسن شریف بن علاء الدین شیخ ہے۔ جہاں کہیں بھی میں آئے تو حسن شریف بن علاء الدین مراد لیا جائے گا۔ میں نے حضور درویش بابا علی رحمہ کے لیے حق در مقدور ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کے متعلق معلومات حاصل کر کے ہدیہ ناظرین کروں۔ مختلف مقامات پر خود گیا اور معلومات حاصل کیا، جہاں نہ ہو سکا خط و کتابت کے ذریعے کوشش کی۔ چنانچہ 1951 رمضان کے ماہ میں بحرالعلوم مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ اور علامہ شاکر علی قبلہ کو جناب مولانا محمد شفیق اعظمی کے معرفت سے خط لکھوایا اور تفصیل طلب کی تھی۔ بحرالعلوم حضور مفتی صاحب کا جواب موصول ہوا، اس کا متن نیچے درج ہے۔ السلام علیکم، خط آپ کا ملا اور پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگ حضور درویش بابا کے حالات میں کوئی کتاب شائع کر رہے ہیں۔ کتاب شائع ہو جانے کے بعد ضرور ایک نسخہ بھیجیں۔ میری
حسن عقیدت آج بھی ان سے قائم ہے۔ جہاں تک میرے مضمون لکھنے کا تعلق ہے تو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، بلڈ پریشر کا مریض تو میں عرصے سے تھا۔ ادھر 6 سال سے دل بھی کمزور ہو گیا ہے۔ گزشتہ 6 دسمبر کو رات میں سینے میں درد تھا، 9 روز اسپتال میں رہا، اب کے 5واں ہفتہ چل رہا ہے۔ حالت ابھی بالکل سنبھل نہیں پائی ہے۔ اس حالت میں میرا لکھنا پڑھنا کیا ہے؟ میں کچھ کوشش ضرور کروں گا مگر دیر لگے گی اور وقتاً فوقتاً آپ کو تقاضا کرنا پڑے گا۔ حضرت درویش بابا علی رحمہ کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں نام بھی شائع ہو جائے، اس کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ اہل محبت کو سلام عرض کریں۔ وعلیکم السلام۔ دستخط علامہ شاکر علی قبلہ کا جواب نہیں آیا۔ سن 1991 سے ہی یہ گنہگار جہاں تک ہو سکے حضور کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا اور کافی مواد بھی اکٹھا کر لیا، مگر لکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے میں نے مولانا محمد شفیق اعظمی صاحب قبلہ کی خدمت میں پورا مواد پیش کیا۔ کئی ماہ بولے تو مہینہ یا قریب 1 سال رکھ کر واپس روانہ کیا اور تحریر فرمایا کہ کہاں سے شروع کروں، معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تم لکھ کر روانہ کرو، تصحیح کروں گا۔ اس کے بعد مرحوم امان اللہ قبلہ بنگلور کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے بھی قریب 1 سال رکھ لے کر واپس بھیج کر دیا۔ تحریر فرمایا کہ لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد صوفی عبدالعزیز خان آفریدی حضور کی پدوی کی خدمت میں پیش کیا اور گزارش کی کہ جناب سید احمد BD اور قبلہ اور آپ دونوں مل کر ایک کتابی شکل لکھیں، اے نوازش ہوگی۔ انہوں نے بھی قریب 2 سال رکھ لے کر واپس کر دیا۔ اس طرح میں مایوس ہو کر ہر روز لکھنے کی کوشش کرتا، لکھ نہ پاتا۔ اسی درمیان ابوالحسن مکاندار ہانگل نے تذکرہ درویش بابا لکھ کر شائع کر دیا۔ اس سے میری ہمت بڑھی اور لکھنا شروع کیا۔ اب بھی ڈر محسوس کر رہا ہوں کہ حضور ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کے حالات زندگی پر لکھنے کی میری حیثیت ہی کیا؟ مولا کریم پر توکل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل بارگاہ درویش میں قبول ہو جائے، اس امید سے لکھنا شروع کیا ہوں۔ اگر اس میں کچھ غلطی یا مبالغہ ہوا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، آمین ثم آمین۔ مفتی انور علی قبلہ نے کتابی شکل دینے میں میری رہنمائی کی اور اس کا میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ حضور پر نور علی مقام درویش بابا علی رحمہ سے پہلی ملاقات 1971 عیسوی ربیع الاول کی 7 تاریخ۔ گنہگار سیاہکار یعنی صاحب کتاب حسن شریف بن علاء الدین شیخ دادا حیات میر قلندر رحمۃ اللہ علیہ چکمنگلور کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے دربار میں ماں اہل خانہ حاضری دی۔ دوران قیام چکمنگلور کے صاحب جن کا نام یاد نہیں کی زبانی حضور درویش بابا علی رحمہ کا ذکر بسعادت سنا، اتنا متاثر ہوا اس کی انتہا نہیں۔ واپسی سفر شمگا ہوتے ہوئے جانے کا مصمم ارادہ کیا۔ قریب 1950 عیسوی سے ولی کامل کی تلاش میں تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب خطبات غوثیہ میرے زیر مطالعہ تھی۔ حضور
حضور اس میں ولی کامل کی تلاش کے سلسلے میں ایک نسخہ بتایا، اور یہ کہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل نماز بنیت ولی کامل سے ملاقات ادا کریں، اور بعد نماز بارگاہ ازدی میں دعا کرے اللہ عز و جل ولی کامل سے ملاقات کرائے گا۔ اس روز سے عمل کرتا رہا، بزرگوں سے ملاقات اور مرید ہونے کے لیے حاضر ہوتا، جب بھی ہاتھ چومنے کا موقع ملتا ہاتھ جھڑک دیتے، مگر دوسروں کو یہ سعادت نصیب ہوتی، میں مایوس ہو کر لوٹ آتا۔ جب حضور قبلہ کا ذکر باسعادت سنا، ایسا محسوس ہونے لگا میرا نصیبہ یہاں پر ہے۔ ربیع الاول 12 تاریخ کو شموگا میں اہل خانہ حاضر ہوا۔ امیر احمد سرکل میں ایک بزرگ جناب عبدالقادر نورانی ٹی کے تاجر ساکن تری پور اور جناب نذیر احمد پلاڈم کے بھونوی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، دریافت کیا انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر نورانی مسجد کلارپیٹ آزاد نگر مجھے بلا لائے۔ جناب محمد عثمان صاحب مسجد میں موجود تھے۔ ان سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضور قبلہ سری رنگ پٹن میں موجود ہیں اور آج حضور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آپ کے ہاتھوں پانی کی ٹینک کا افتتاح ہو رہا ہے۔ نوٹ: گنبد میں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، نمازیوں کو وضو کرنے کے لیے پریشانی اٹھانی پڑتی تھی، مسافروں کے لیے بھی پانی پینے کا انتظام نہ تھا۔ حضور نے مرحوم جناب عزیز سیٹھ صاحب جو اس وقت محکمہ وقف کے منسٹر تھے، اکثر حضور سے دعاؤں کے لیے حاضری دیتے تھے۔ ان سے حضور نے فرمایا کہ وہ گورنمنٹ آثار قدیمہ سے اجازت دلائیں تاکہ اپنے صرفۂ خاص سے ایک پانی کی ٹینک تعمیر کریں۔ وزیر صاحب نے اپنی انتہا کوششوں میں کامیاب ہوئے۔ آثار قدیمہ سے حضور کو پانی کی ٹینک تعمیر کرنے کی اجازت دلوائی۔ حضور اپنے صرفۂ خاص سے اپنی ذاتی نگرانی میں ٹینک میں 11 نل بٹھا کر تعمیر کروایا۔ اس کا افتتاح آپ کے ہاتھوں 12 ربیع الاول کو ہوا۔ محمد عثمان صاحب نے مسجد کا دروازہ کھول کر اندر کا حصہ دکھایا، سلام پاک اور 11 نام مبارک پڑھ کر اور بھی متاثر ہوا۔ حضور اپنے چاہنے والوں کو اندرونی مسجد کا حصہ جو حوض میں نظر آتا ہے دکھاتے ہیں۔ انہوں نے بھی خاص جگہ حوض کے پاس بٹھا کر بتایا، اندرونی حصہ بہت خوبصورت نظر آیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونے کے اول ہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اہل خانہ جو میرے ساتھ تھے ہبلی روانہ کیا اور میں سری رنگ پٹن روانہ ہوا۔ قریب عصر و مغرب کے وقت مسجد اعلیٰ میں حاضر ہوا۔ اس وقت شہر کے قاضی آثار مبارکہ قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہ مبارک کو غسل دے کر بند کر رہے تھے۔ زیارت کا شرف حاصل ہوا، دل بھر کر چوم لیا۔ بعد نماز مغرب امام صاحب سے حضور قبلہ کے سلسلے میں دریافت کیا۔ آپ نے ایک نوجوان کے ساتھ حضور قبلہ کے قیام گاہ پر بھیجا۔ پہلے سے 10-12 حضرات قیام گاہ پر موجود تھے۔ چند کے نام جو میں جانتا ہوں: نمبر 1 جناب انور بیگ سرشا دار سیشن کورٹ شموگا۔ 2 جناب امان اللہ اکاؤنٹ آفیسر AG آفس بنگلور۔ 3 جناب عبدالجبار خان شیرانی ہیلتھ آفیسر ٹمکور۔ 4 جناب مخدوم شریف صاحب تاجر میسور۔ 5 جناب نذیر احمد بیڑی مرچنٹ
پلاڈم تمل ناڈو آپ کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ پہلے سے ہی جناب انور بیگ میرے بارے میں معلومات حاصل کر لیے۔ دریں اثنا حضور قبلہ باہر سے تشریف لائے، نگاہ نیچی سر جھکائے بڑی ہی عاجزی سے سب سے مصافحہ کر رہے تھے۔ جب میرے قریب آئے میں نے بھی دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ مصافحہ کرنے کے بعد سر مبارک اوپر اٹھایا اور دریافت کیا۔ میرے عرض کرنے کے اول ہی انور بیگ نے حضور سے میرے بارے میں بتایا۔ آپ نے دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، جاؤ با، میں نے عرض کی کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز آپ کے سائے میں ادا کر کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، کہاں پر ٹھہرو گے؟ میں نے عرض کی، مسجد میں رکوں گا۔ آپ خاموش رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے رات مسجد کے نچلے حصے میں گزارا۔ فجر کی نماز کے بعد پھر حاضر ہونے کے لیے قیام گاہ پر آیا۔ انور بیگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، حضور قریب 12 بجے کے اول کسی سے ملتے نہیں۔ دریا میں ہم دونوں نہانے کے بعد شہر کے اطراف بزرگان دین کے دربار میں حاضری دے کر واپس آئے۔ چاہنے والے حضور کے انتظار میں بڑے ادب و احترام سے کھڑے تھے۔ حضور باہر تشریف لائے۔ ہر ایک سے مصافحہ کے بعد عطر ہاتھوں پر ملتے ہوئے ناچیز سے بھی مصافحہ کیا اور عطر سے نوازا۔ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد اعلیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور آگے تھے۔ چاہنے والے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور کے پیچھے روانہ ہوئے۔ بعد نماز جمعہ واپسی میں حضور راستہ بدل کر ایک مکان جو بند تھا اور باہر سے قفل لگا ہوا تھا اس کے قریب جا کر رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑی درد بھری آواز میں اماں فرمایا، پھر آگے روانہ ہوئے اور جائے مقام پر تشریف لائے۔ جناب عبدالجبار خان شیرانی نے کہا، اس مکان میں برسوں سے رہتا تھا، اب ٹمکور تبادلہ ہونے کی وجہ سے وہاں منتقل ہوا ہوں۔ حضور اکثر میرے مکان قیام کرتے تھے اور وہ ان کی والدہ حضور کی خدمت کرتے تھے۔ اس یاد میں حضور یہاں پر تشریف لائے۔ چاہنے والے حضور کی اجازت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ حضور باہر تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ یہ گنہگار جلالت کا عالم جو چہرے مبارکہ پر تھا دیکھا، فوراً سر جھکائے ہوئے کھڑا رہا۔ حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بلا رہا ہے، کب تک رکو گے، چلو آؤ، فرما رہا ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، واپس باہر آئے، چہرہ جمالی تھا۔ فرمایا، بول کر آیا ہوں، تھوڑا کام بچ گیا ہے، پورا کر کے آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے جاتے اور باہر آتے۔ اس طرح قریب 4 مرتبہ، پہلے خود فرمایا اور واپس میں جو فرمایا دہراتے۔ جناب عبدالجبار خان شیرانی نے اس گنہگار کے کان میں آہستہ سے کہا، حضور کو بی پی ہے۔ اس طرح کبھی کبھی فرماتے ہیں۔ مجھے اس وقت اتنا غصہ آ گیا، اگر دوسری جگہ ہوتا تو ان کی اچھی طرح خبر لیتا۔ دل ہی دل میں ان کو خوب برا بھلا کہا۔ اتنے عرصے سے صحبت میں رہ کر یہ خیال، یہ ناممکن، اندر ہی اندر میرا دل کہہ رہا تھا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ حضور سب کو جانے کی اجازت دی۔ میزبان نے اپنے دکان پر کھانے کا انتظام کیا تھا اور سب دسترخوان پر بیٹھے۔ یہاں پر کھانے کا عجیب طریقہ دیکھا، وہ یہ کہ کھانے کا لقمہ پہلے ہونٹوں تک لے جاتے، پھر آنکھوں تک لے جاتے، پھر منہ میں ڈالتے۔ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے بھی
نقل کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اجتماعی دعا کی۔ قریب 4 بجے قیام گاہ پر آئے۔ معلوم ہوا حضور قبلہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ انور بیگ سے درخواست کی کہ وہ مجھے بھی اجازت دلوائیں۔ وہ بگڑ گئے اور کہا آنا ہے تو آگے چلے جاؤ، وہاں پر ملیں گے۔ میں نے عرض کیا آگے جاؤں گا نہیں۔ اسی اثناء حضور باہر تشریف لائے۔ انور بیگ سے دریافت کیا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے حضور سے میرے آنے کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا کار ایک ہے، پہلے سے ہی طے شدہ افراد ہیں، آگے چلے جاؤ، وہاں پر مل جاؤ۔ میں نے مؤدبانہ عرض کیا آگے نہ جاؤں گا، آپ کے بعد آؤں گا اور وہاں پر ملاقات کروں گا۔ حضور نے کچھ نہ فرمایا اور اندر تشریف لے گئے۔ اسی اثناء غیر مسلم حضور قبلہ سے ملنے آئے۔ جب ان کو معلوم ہوا حضور گنبد تشریف لے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ آنے کی فرمائش کی۔ حضور باہر آئے اور فرمایا جاؤ با اس کار میں بیٹھ جاؤ۔ مغرب کے وقت قافلہ گنبد پہنچا، فوراً مغرب کی نماز ادا کی گئی۔ حضور نے دربار میں جو بھی آئے ہوئے تھے دعاؤں سے نوازا اور آپ دربار اندر سے بند کر کے قریب 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اندر تشریف فرما تھے۔ باہر آنے کے بعد گنبد کے باہر حضور ہر ایک کو کچے ناریل کا پانی پلایا۔ اس گنہگار کو 2 ناریل سے نوازا۔ قافلہ قیام گاہ پر آیا۔ میں نے دوسری رات بھی مسجد میں گزاری۔ نماز فجر کے بعد قیام گاہ پر آیا۔ حسب معمول انور بیگ سے ملاقات ہوئی۔ بعد نماز ظہر معلوم ہوا کہ حضور شموگہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے انور بیگ سے درخواست کی کہ مجھے بھی اجازت دلوائیں کہ میں بھی شموگہ آؤں۔ انہوں نے وہی فرمایا آگے جاؤ، وہاں پر مل لینا۔ حضور باہر تشریف لائے۔ دریافت کیا انور بیگ میرا مدعا عرض کیا۔ حضور نے فرمایا آگے چلے جاؤ، انشاءاللہ وہاں پر ملاقات ہوگی۔ میں نے عرض کی حضور روانہ ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گا۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ میری خوش نصیبی کہیے یا حضور کی نگاہ کرم، جناب الحاج نذیر احمد پلاڈم شموگہ آنے والے تھے۔ ساتھ آنے سے معذوری ظاہر کی۔ حضور نے ان کو وطن جانے کی اجازت دی۔ حضور نے فرمایا جاؤ با بیٹھ جاؤ۔ واپسی سفر حضور کے ساتھ شموگہ تک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا۔ عصر کی نماز کے بعد کار میں کل 5 آدمی ماں حضور کے سفر کر رہے تھے۔ چند پٹن کے قاضی، انور بیگ، مخدوم شریف گنہگار اور کار ڈرائیور۔ جناب مخدوم شریف کار ڈرائیور کر رہے تھے۔ جیسے ہی کار شہر کے باہر آئی، کار کی رفتار 100 اور 120 کے درمیان تھی۔ میں پہلی بار اتنی تیز رفتار کار میں سوار ہوا تھا۔ اندر ہی اندر پریشانی شروع ہوئی اور سوچنے لگا ضرور حادثہ ہو جائے گا۔ 2 راتوں سے نیند کی کمی کی وجہ سے جیسے ہی کار روانہ ہوئی آنکھ لگ گئی۔ پانڈوا پور شہر کے آگے قریب 10 میل کے فاصلے پر کار لاری سے ٹکرا گئی۔ کار کا مڈ گارڈ لاری کے مڈ گارڈ میں تھا۔ کار کا انجن پوری طرح دب گیا تھا۔ ریڈر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اسی حالت میں کار کا انجن چل رہا تھا۔ بفضل خدا حضور کی نگاہ کرم کسی کو خاص چوٹ نہ آئی۔ کار کے آگے کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کا ایک ٹکڑا حضور کو لگا تھا، جس کی وجہ سے ہلکی سی خراش آئی تھی۔
مخدوم شریف کو ذرا برابر چوٹ نہ آئی تھی۔ کار ڈرائیور جو پیچھے بیٹھا تھا اس کا ہاتھ موچ کھا گیا۔ انور بیگ کے قدموں کی ہلکی چوٹ تھی۔ قاضی صاحب کو کوئی چوٹ نہ تھی، میرے ہونٹ میں زخم آ گیا تھا۔ لاری کا ڈرائیور جناب مخدوم شریف سے بہت ہی بری طرح سے پیش آیا، مارنے دوڑتا اور ایسے گندے الفاظ استعمال کیا۔ اللہ حافظ۔ حضور نے اس کو بہت سمجھایا، 500 روپے پر مان لیا۔ دیکھا جائے تو اس کی لاری کو یہ خراش تک نہ آئی تھی۔ ضد کر رہا تھا پولیس آئے، پنچنامہ کرے اور کیس داخل کرے۔ حضور کی نگاہ کرم، لاری ڈرائیور نے کار کو ٹو کر کے میسور کے ایک گیراج تک پہنچایا۔ حضور، انور بیگ اور قاضی صاحب نے جنگل میں ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ رات اندھیری تھی، وہاں پر کوئی روشنی نہ تھی۔ میں اور مخدوم شریف اسی کار سے میسور آئے اور دوسری کار لے کر واپس آئے۔ قریب رات کے 1 بجے حضور کو جس جگہ چھوڑ کر گئے تھے آئے، وہاں سے پھر شموگا کے لیے سفر شروع ہوا۔ قریب رات کے 3 یا 4 بجے تریکیرے میں حضور کار کو رکوایا اور سب کو چائے اور ناشتہ کرایا۔ آپ خود کچھ نہ لیا۔ قریب 5 بجے بھدراوتی میں سرکار سید سادات رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر باہر سے ہی فاتحہ پڑھی گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ نورانی مسجد شموگا پہنچے۔ بعد نماز فجر اس گنہگار کو مدرسے میں آرام کرنے فرمایا۔ میں سو گیا۔ ظہر کی نماز کے قریب آنکھ کھلی۔ اس دوران انور بیگ نے کہا، حضور قریب 3-4 بار آ کر دیکھ کر گئے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوا۔ بعد نماز ظہر حضور حجرے میں بلایا اور فرمایا، رات کے اس حادثے کا کسی سے ذکر نہ کرے، شموگا میں حضور کے دشمن مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد دعاؤں سے نوازا، واپس سفر کی اجازت دی۔ مسجد کے گیٹ تک حضور اس گنہگار کو روانہ کرنے آئے۔ مجھے بہت ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مسجد کے گیٹ کے پاس حضور نے پوچھا، کب آؤ گے با؟ میں نے عرض کی، حضور جب حکم کریں۔ جاؤ با، ماہ 2 ماہ کے بعد آنا۔ جس طرح حضور نے فرمایا تھا اسی طرح ایک گنہگار ہر 2 ماہ بعد حضور کی خدمت میں حاضری دیتا رہا۔ یہ تھی اس گنہگار کی پہلی ملاقات۔ بعد نماز جمعہ حضور کا فرمانا بلا رہا ہے۔ فرمانا، تھوڑا کام باقی ہے، پورا کر کے آؤں گا۔ اس گنہگار کو حضور نے دکھایا۔ حضور کی کرامت تھی جو اس گنہگار کے لیے تھی۔ حضور قبلہ کی حیات زندگی کا ذکر کرنے کے اول بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ کے قبلہ دادا پیر علیہ رحمہ کی مختصر زندگی حیات پر کچھ تحریر کروں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔